حکمت عملی اور پریکٹیکل اسٹریٹجی اس ادارے کو چاہیے تھی، جو سرپرستی چاہیے تھی، جس طرح سے فنڈز چاہیے تھے، جو کمٹمنٹ چاہیے تھی، اور جو اس ادارے کو عوام کے دکھوں کا مداوا بنانے کے لیے ایک کنکریٹ کنسسٹنٹ روڈ میپ چاہیے تھا، اس کا کسی طرف نہ شاہی خاندان کا دھیان گیا اور نہ انہوں نے کسی صورت بھی اس ادارے کو آزاد، فعال اور عوامی منگوں کی ترجمانی کرنے والا ادارے بنانے کے لیے کوئی کوششیں کی۔ الحمدللہ آج سب سے پہلے ہم ان ریفارمز کی طرف جائیں گے کہ ادارے کے اندر جو چیلنجز تھے، جو لاہور میں رہتا ہے اس کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے، اور میں بھی اس لاہور کے اندر پڑھ کے، اسی لاہور کے اندر ڈاکٹر بن کے، اسی لاہور کے اندر وہ گندا پانی پینے کا اعزاز اور شرف مجھے بھی حاصل رہا۔ لیکن آج جو ہے جو ریفارمز اس حکومت نے متعارف کرائی ہیں کہ ہم اپنی اگلی نسل کو، جو اداروں کو، تباہ حال اداروں کو ہم نے طاقتور بنا کے، فعال کر کے، ان اپنے نوجوانوں کو ورثے کے طور پہ ٹرانسفر کرنے ہیں، اس کے لیے ہم نے کیا لایا عمل طے کیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جو لانگ بوٹ والی سرکار تھے، وہ فلم شوٹنگ کے بعد کوئی میکانزم اور حل تجویز نہ کر پائے۔ ہم نے وہ حل جو ہے وہ پریکٹیکل اسٹریٹجی کے ساتھ جوڑتے ہوئے بنایا، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جب بھی لاہور میں بارش ہوئی، جو ہمارے ایسے ایریاز جو گہرے ہونے کی وجہ سے یا پانی کا فلو جو ہے وہ بہہ کے وہاں آ کے کھڑا ہوتا تھا اور وہ پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا تھا، واسا نے ان ایریاز کو ٹارگٹ کرتے ہوئے لارنس روڈ جو ہے وہاں 14 لاکھ گیلن پانی جو ہے محفوظ بنانے کے لیے واٹر سٹوریج ٹینک بنائے، کہ تاکہ اللہ کی یہ جو رحمت ہے، بارش، یہ جب لاہور کے شہریوں کے لیے زحمت بنتی تھی اور عوام کے لیے گزرنا مشکل ہو جاتا تھا، اور سڑکوں پہ کھڑا پانی جہاں پہ وہ ڈبکیاں لگاتے شہری جو ہے وہ دیکھتے تھے کہ بوٹوں والی سرکار جو ہے بارش کے بعد اسی طرح باہر نکل آتی ہے جیسے بارش کے بعد مینڈک باہر آتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا تدارک کرنے کے لیے یہ جو 14 لاکھ گیلن جو پانی تھا، اس کو ہر حال میں سیکیور کرنے کے لیے جو ٹینکس بنائے گئے، ان ٹینکس نے کیا آپ کو الٹیمیٹلی ریلیف دیا کہ ایک طرف ہم نے اس پانی کو سیکیور کر لیا اور ہارٹی کلچر کے لیے اپنے باغات میں وہ پانی لگانے کے لیے، آپ کے پودے اور لاہور کو سرسبز شاداب رکھنے کے لیے اس پانی کا بہترین استعمال ہوا۔ دوسرا، اس تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت نے 2 اور جو ہیں وہ جگہوں پہ یہ واٹر ٹینک بنانے کا انڈر گراؤنڈ فیصلہ کیا۔ نیچے وہ ٹینک بنے، اوپر جو ہے آپ نے دیکھا کہ ان ٹینکس کے ساتھ اوپر ہم نے ٹینس کورٹ بنائے، یعنی زیر زمین وہ ٹینکس رکھے گئے تاکہ اوپر جو گراؤنڈ ہے وہ بھی استعمال میں آئے اور نیچے وہ پانی کی سٹوریج انشور ہو اور ضرورت کے مطابق اس پانی کو استعمال میں لایا جائے۔ 2 اس صورتحال کے ساتھ جڑے اور جو جگہیں تھی، جس میں پرانا LDA آفس اور ہمارا یہ کشمیر روڈ اور شیرہ والا جو ہمارا روڈ ہے اور علاقہ ہے، وہاں پہ الٹیمیٹلی ہم نے یہ ٹارگٹ کیا کہ 15 لاکھ گیلن پہ مشتمل واٹر ٹینک جو ہیں وہ بنائے جائیں، اور 19 کروڑ فی اس جو ہماری فیسیلٹی اور ایک پروجیکٹ ہے اس پہ کاسٹ آئے گی، یعنی دونوں پروجیکٹس پہ 19 کروڑ کا جو تخمینہ لگایا گیا، اس کے لیے بجٹ ایلوکیشن کر دی گئی ہے، اور انشاءاللہ ان ایریاز میں جہاں پانی کھڑا رہتا تھا وہاں ایک حتمی سلوشن جو ہے وہ حکومت پنجاب نے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی کیا اس قوم کے رکھا ہے۔
معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق اوان نیوز کانفرنس کریں. اور شیرہ والا جو ہمارا روڈ ہے اور علاقہ ہے وہاں پہ الٹیمیٹلی ہم نے یہ ٹارگٹ کیا کہ 15 لاکھ گیلن پہ مشتمل واٹر ٹینک جو ہیں وہ بنائے جائیں اور 19 کروڑ فی اس جو ہماری فیسیلٹی اور ایک پروجیکٹ ہے اس پہ کاسٹ آئے گی، یعنی دونوں پروجیکٹس پہ 19 کروڑ کا جو تہمینہ لگایا گیا اس کے لیے بجٹ ایلوکیشن کر دی گئی ہے. اور انشاءاللہ ان ایریاز میں جہاں پانی کھڑا رہتا تھا وہاں ایک حتمی سلوشن جو ہے وہ حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی قیادت میں اس قوم کے سامنے رکھا ہے. اس کے بعد آپ کو دوسرا ہمارا عزم تھا کہ اداروں کے اندر جو چوری ہے اس کو روکا جائے، اور چوری کو روکنے کا طریقہ کار کیا تھا کہ واسا کا جو اپنی آمدن ہے جب آپ شہر کا اس کی قیمت آپ ادا کرتے تھے، آج واسا جو ہے ان طاقتوروں کے جیب سے بھی آپ کا جو حق ہے عوام کا وہ نکال کے لا رہی ہے، اور ماہانہ جو ہے ہمیں وہ 35 کروڑ کا فائدہ جو ہے وہ عوام کا فائدہ ہے. اسی طرح آپ کی جو یہ شکایت تھی کہ پینے کا جو صاف پانی ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ پولوٹیڈ واٹر ہے، اور جو ٹیپ واٹر ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ سیوریج کا مکس پانی آ رہا تھا. تو اس چیلنج کو وزیر اعلیٰ اور ان کی ٹیم نے کیسے اوورکم کیا کہ یہاں پہ ایک ISO 1705 واٹر ٹیسٹنگ لیبارٹری جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا، اور اس واٹر ٹیسٹنگ لیب کے ذریعے لاہور کے شہریوں کو یہ فیسیلٹی دی کہ جہاں پہ بھی گندے پانی کی تعفن والے پانی کی کوئی شکایت آئے تو آپ 1334 پہ ہیلپ لائن اور کمپلینٹ لائن بنا کے ان کو یہ اپرچونٹی دی کہ آپ ہمیں اطلاع کریں. وہاں سے ہماری 2 موبائل لیبز بنائیں گئی، وہ وہاں جا کے ٹیسٹ کریں، اور اس کے بعد جہاں کہیں پہ بھی وہ جو حکمت عملی اور پریکٹیکل سٹریٹجی اس ادارے کو چاہیے تھی، جو سرپرستی چاہیے تھی، جس طرح سے فنڈز چاہیے تھے، جو کمٹمنٹ چاہیے تھی، اور جو اس ادارے کو عوام کے دکھوں کا مداوا بنانے کے لیے ایک کنکریٹ کنسسٹنٹ روڈ میپ چاہیے تھا، اس کا کسی طرف نہ شاہی خاندان کا دھیان گیا اور نہ انہوں نے کسی صورت بھی اس ادارے کو آزاد، فعال اور عوامی منگوں کی ترجمانی کرنے والا ادارے بنانے کے لیے کوئی کوششیں کی. الحمدللہ آج سب سے پہلے ہم ان ریفارمز کی طرف جائیں گے کہ ادارے کے اندر جو چیلنجز تھے، جو لاہور میں رہتا ہے اس کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے، اور میں بھی اس لاہور کے اندر پڑھ کے، اسی لاہور کے اندر ڈاکٹر بن کے، اسی لاہور کے اندر وہ گندا پانی پینے کا اعزاز اور شرف مجھے بھی حاصل رہا. لیکن آج جو ہے جو ریفارمز اس حکومت نے متعارف کرائی ہیں کہ ہم اپنی اگلی نسل کو، جو اداروں کو، تباہ حال اداروں کو ہم نے طاقتور بنا کے، فعال کر کے ان